السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ جواد مصطفیٰ دی نالج اینڈ آرٹس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اسی سال حج کا انتظام قریش کے انہی لوگوں نے کیا جو پہلے ہی اس کام پر مامور تھے۔ مسلمانوں نے اس سال مکہ کے مسلمان امیر متعب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ 9 ہجری میں رسول خدا نے مدینہ سے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی اس قافلے کے نقیب مقرر ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ پہلا حج تھا جس میں عبادت جو زمانہ جاہلیت میں کی جاتی تھی اس کی تمام بری رسموں سے پاک کیا گیا۔ حضرت صدیق نے حج کے صحیح اسلامی مناسک لوگوں کو سکھا دیے۔ قربانی کے دن خطبہ دیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھیں اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو خانہ کعبہ میں داخلہ ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ کوئی پرانے دستور کے مطابق ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر پائے گا، اور وہ تمام معاہدے جو مسلمانوں نے مشرکوں کے ساتھ کر رکھے ہیں 4 ماہ کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بڑے جوش و خروش سے اس اعلان برات کی منادی کی۔ اعلان برات کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے اور وہ اس مدت میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اپنی روش کا فیصلہ کر لیں۔ 4 ماہ کے بعد تمام مشرکوں کو مسلمانوں سے برسر جنگ سمجھا جائے گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربستان کے متذبذب اور سرکش قبائل نے اسلام کی طاقت اور قوت کے سامنے اطاعت کی گردنیں جھکا دیں۔ اس طرح ان کے درمیان دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کی راہیں جو مشرکین کی دشمنی، مزاحمت اور ان کی مخاصمت کے باعث پہلے مسدود تھیں، یکسر کھل گئیں۔ اب عام لوگوں کو اس اسلام کی دعوت دینے اور انہیں دین الہی قبول کرنے کے فوائد سمجھانے میں کوئی چیز حائل نہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان یہی ایک بات دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ جھگڑا اس وقت سے شروع ہوا جب رسول خدا کو نبوت ملی، اور 9 ہجری میں یعنی تقریباً 22 سال بعد جا کر اس صورت میں طے ہوا کہ اسلام نے سرزمین عرب میں تبلیغ و اشاعت کا وہ حق حاصل کر لیا جو مشرکین عرب انہیں نہیں دیتے تھے۔ اسلام اور قریش مکہ کے درمیان یہ کشمکش تقریباً پچھلے 20-21 سال سے جاری تھی، اور اسے عرب کے تمام قبائل عملی دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اس کشمکش میں ان کی عملی ہمدردیاں مشرکین مکہ کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں سے کم و بیش متاثر ہوتے چلے آ رہے تھے، اور ان میں سے بہتوں کے روش کا اندازہ یہ تھا کہ اگر محمد خدا کے سچے پیغمبر ہیں تو وہ قریش پر غالب آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش پر غالب آ گئے، اور انہوں نے بھی اسلام کی صداقت کے سامنے اطاعت کی گردنیں جھکا دی۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو دربار رسالت سے تمام سلطان عالم کے نام دعوت اسلام قبول کرنے کی چٹھیاں لکھی گئیں، تو اسلام کا باقاعدہ پیغام عرب کے ملکوں اور روسا کو بھی پہنچا دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جب عرب میں امن و امان قائم ہو گیا تو مدینہ سے اسلام کے داعیوں اور مبلغوں کی ٹولیاں ملک کے ہر گوشے اور ہر قبیلے کی طرف بھیجی گئیں۔ دعوت اسلام کی ان کوششوں کی صدا کی وجہ سے ایسے وفدوں کی صورت میں رونما ہونے لگی جو مختلف قبائل کی طرف سے دین اسلام قبول کرنے اور رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے فیض صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے مدینہ میں آنے لگے۔ مسلمانوں کی تاریخی روایات میں ایسے بہت سارے وفود کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک راوی نے 104 وفود کے حالات لکھے ہیں، جن میں بعض حالات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد بڑی شان و شوکت سے مدینے آیا اور رسول خدا کے گھر جا کر آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئیے، ہم آپ سے اظہار فخر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
رسول خدا ان لوگوں کو لے کر مسجد میں بیٹھے۔ پہلے ان کے خطیب نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی اور کہا، خدا کا شکر ہے جس کے لطف و کرم کے طفیل ہم تاج و تخت کے مالک، قیمتی خزانوں سے مالا مال اور اقوام مشرق سے زیادہ معزز ہیں۔ ہماری برابری کون کر سکتا ہے؟ جسے ہمارے ساتھ ہم رتبہ ہونے کا دعویٰ ہو وہ یہ اوصاف گنائے اپنے۔ اس کے بعد رسول خدا کے حکم سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت ثابت بن قیس نے تقریر کی اور کہا، ہر طرح کی تعریف اس خدا کو ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ اسی نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں بہترین شخص کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ شریف النسب، سب سے زیادہ راست گو اور سب سے زیادہ شریف الاخلاق ہے۔ وہ تمام عالم کا انتخاب تھا، اس لیے خدا نے اس پر اپنی کتاب نازل کی۔ اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مہاجرین اور ان کے بعد ہم انصار نے دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ ہمیں اللہ عز و جل کے مددگار اور رسول خدا کے وزیر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد قبیلہ بنو تمیم کے شاعر نے قصیدہ پڑھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت نے کلام سنایا۔ غرض اس طرح کے مقابلے کے بعد اس وفد نے اسلام قبول کر لیا اور رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔